اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ظرفیشہ میم، فیروز فاطمہ، ہنا میم، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ فاطمہ زہرا، نہاد، ملکھات، روحی میم وغیرہ ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ہماری آداب اسلامی میں دوست اور ساتھی کے بارے میں کہ کس طریقے کا ہمیں دوست بنانا چاہیے، کیونکہ انسان کی حدیث بیان کی، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جی، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ہوتا ہے وہ خود بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے جیسے ہی کو دوست بناتا ہے۔ لہذا کیونکہ سگے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے دوست، لہذا اس کا اثر بھی انسان کی زندگی پر بہت پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوست انتخاب کرتے وقت ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی ایک حدیث مکمل امام سجاد علیہ السلام کی پڑھی، جس میں کہا کہ ایسے ہی کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا، کسی کے دکھاوے میں، یا بلکہ اس میں کچھ چیزیں غور کریے گا۔ واقعاً مرد کامل اور بہترین مرد وہ ہے، حقیقی مرد، مکمل مرد، بہترین مرد وہ ہے جس نے اپنی خواہشوں کو خداوند عالم کے احکام کا تابع بنا لیا۔ خدا کے احکام کا تابع بنا لیا، یعنی وہ خدا کے احکام کو ہمیشہ انجام دیتا ہے، اور رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کرتا ہے۔ تمام تر توانائیوں کو یعنی تمام جو اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ سب کس خرچ کرتا ہے؟ کائے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے میں ہی اپنی وہ طاقت لگاتا ہے، ٹھیک ہے، خرچ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سب کو؟ کوئی تو لگے کہ میں پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں تو سب کو آواز آ رہی ہے؟ ساحل، شیشما میم، رفعت، لگنا تو چاہیے کہ میں اب بول رہا ہوں، کوئی سن رہا ہے؟ جی، لہذا اور حق کی راہ میں، حقیقی انسان کون ہے؟ مرد حق کی راہ میں ذلت کو، اگر حق کی راہ میں کسی اسے ذلت مل رہی ہے، حق کے راستے پہ ذلت ملے کوئی بات نہیں ہے، حق کی راہ میں ذلت کو باطل کی راہ کی عزت سے بہتر سمجھتا ہے۔ حقیقی مرد کون ہے؟ جو باطل کے راستے پر چل کر عزت جو ملتی ہے اس کی نگاہ میں وہ کچھ نہ ہو، بلکہ حق کے راستے میں ذلت بھی مل جائے وہ اس سے بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ حق پر رہتے ہوئے ذلت، باطل پر رہتے ہوئے عزت سے کہیں بہتر سمجھتا ہو اسے، اور مرد وہ جانتا ہے کہ اس راہ میں یہ تھوڑی سی سختی اور مشکل اسے اس دنیا کی نعمت تک پہنچانے والی ہے جو کبھی بھی ضائع اور برباد ہونے والی نہیں ہے۔ حق پر رہتے ہوئے وہ یہ جانتا ہے کہ جو تھوڑی سی مشکلات ہیں وہ تھوڑی سی ہیں، اور یہ مشکلات اس کو ایسی نعمتوں تک پہنچا دے گی کہ وہ نعمتیں کبھی برباد اور ضائع ہونے والی نہیں۔ اور اگر وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، اگر وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، جو دل نے کیا وہ کر لیا اٹھا کے، جو اس کی خواہش نے کہا وہ اگر یہی کرتا رہے تو اس سے جو لذت ہے اسے حاصل ہوگی، نفسانی انسانی اپنے روح کی جو خواہشات ہیں ان کو اگر پورا کرنے لگے، انہیں کی ماننے لگے، تو اس سے جو لذتیں اسے حاصل ہوں گی وہ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہیں جو ختم ہونے والا نہیں۔ ایسا انسان واقعاً بہترین انسان ہے، وہ انسان کہ جو حق کے راستے میں رہتے ہوئے ذلت کو، باطل کے راستے میں رہتے ہوئے عزت سے بہتر سمجھتا ہو، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا ہو، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا تابع بنا لے، اور وہ یہ سوچتا ہو کہ یہاں پر حق کے راستے پر تھوڑی سی یہ سختی اور مشکلات
مجھے ایک ایسی نعمتوں تک پہنچائیں گی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اور نفسانی خواہشات کی اگر پیروی کرے گا تو وہ ایسی عذاب تک پہنچائیں گی کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے عذاب۔ اگر ایسا ہے انسان تو ایسا انسان واقعاً بہترین انسان ہے، بس لہذا اس سے متمسک ہو جاؤ، ایسے انسان سے آپ جڑ جاؤ۔ کیسے انسان سے؟ ایسے انسان سے آپ جڑ جائیے، دوست بنا لیجیے، ساتھ رہیے اس کے۔ کیسے انسان سے؟ کہ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرے اور اس کی ذلت کو باطل میں رہتے ہوئے عزت سے بہتر سمجھے، جی، نیک اعمال انجام دے، اور اس نیک راستے پر رہتے ہوئے جو مشکلات ہیں ان کو، مشکلات کو یہ سمجھتے ہوئے برداشت کر لے کہ یہ مشکلات مجھے نعمتوں تک پہنچا دے گی، اور باطل خواہشات نفسانی کی اگر وہ یہ سوچتا ہو اور مانتا ہو کہ خواہشات نفسانی کی پیروی اگر کرے گا تو ایسے عذاب تک پہنچا دیں گی کہ جو عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا انسان کامل انسان ہے۔ اس سے، ایسے انسان سے آپ جڑ جائیے، اس کی پیروی کیجیے، اسے خدا کا وسیلہ بناؤ، ایسے انسان کو خدا کا وسیلہ، ذریعہ بنائیے خدا تک پہنچنے کا ایسے انسان کو۔ اس لیے اس کی دعا ہرگز رد نہیں ہوگی، ایسے انسان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، آپ اس سے جڑ جائیے، اور اس کی کوئی خواہش ٹھکرائی نہیں جاتی۔ یہ پوری حدیث ہے، پوری حدیث۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین، یعنی یہ حدیث پوری کل ختم نہیں ہوئی تھی، یہاں ختم ہوئی ہے۔ یہ کہاں؟ یہاں ختم ہوئی ہے کہ ایسے انسان سے جڑ جائیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں فضیلت اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ اچھا ظاہر نہیں ہے کہ ظاہر اچھا ہے سامنے والے کا تو یہ اچھا انسان ہے، نہیں۔ اگر کسی کا ظاہر اچھا ہو، یعنی آپ دیکھیں وہ دیکھنے میں ظاہر میں وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بااخلاق بھی لگتا ہے، سب کچھ، تو یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ اچھی گفتگو کرنا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، نہیں، اور مال حرام سے پرہیز کرتا ہے، نہیں، یہ برتری کا معیار نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے ذلت و خواری کو بھی برداشت کر لے، خدا کی رضا، اسے معلوم ہے کہ یہ تھوڑی سی ذلت ہے لیکن اللہ اس سے راضی ہے، لیکن ایک جگہ عزت مل رہی ہے لیکن وہ خدا کو ناراض کر کے مل رہی ہے، تو یہ ایسی عزت نہ لے بلکہ ایسی ذلت کو برداشت کر لے جو اللہ کی رضا مل رہی ہو، اور اپنی خواہشات نفسانی کو اپنی عقل و شر کا پیرو بنا لے، اپنی خواہشات کی اتباع خود نہ کرے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی عقل اور شر کا پیرو بنا لے، یعنی اس کی خواہشات نفسانی کو ویسا انجام دے جیسے عقل اور شریعت کہتی ہے، تو ایسا انسان پیروی، اتباع، اطاعت اور دوستی اور ہم نشینی کے لائق ہوتا ہے۔ ایسے انسان سے آپ دوستی کیجئے۔ اب بتائیے کتنے ہیں ہم میں سے ایسے جن کا ایسا دوست ہوگا؟ ایسا دوست چنتے ہیں ہم؟ نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں حکما اور فقراء کے ساتھ ہم نشینی کی تاکید کی ہے، کہا ہے کہ آپ حکما، حکیموں کے پاس بیٹھو، حکیم و دوائیوں والے حکیم نہیں، کبھی آپ انما فاطمہ، کبھی آپ حکیم دوائیوں والے حکیم سمجھیں، فیروز فاطمہ، ظرفشہ میم، نہال، حکیم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، جو دانا ہوشیار، دانا ہوشیار۔ دیکھیے اصل میں ہم ایسے کہہ دیتے ہیں حکیم یعنی ہو دانا سمجھدار، حکیم کے معنی اس میں پتہ کیا ہے؟ ویسے اگر دیکھیں تو جو فیلسوف ہوتے ہیں، فیلسوف متکلم جو علم کلام وغیرہ میں مہارت رکھتے ہیں اور فیلسوف ہوتے ہیں، فلسفی، فیلسوفی جاننے والے، ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حکیم یعنی کیونکہ یہ ساری کام عقل سے کرتے ہیں، سارے کام آپ نے جانتے ہیں نا، فیلسوفی میں تو عقل کا ہی کام ہے نا سارا، جی، انہیں حکیم کہا جاتا ہے، لیکن حکیم کا مطلب انہیں بھی کہا جاتا ہے جو عقل کو استعمال میں لاتے ہیں، عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں اور فقراء کے ساتھ، علماء اور فقراء میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی تاکید کی ہے کہ ان کی ہم نشینی میں رہو، ان کے ساتھ رہو، کیونکہ جب بھی حکما بات کریں گے وہ عقل کی بات کریں گے، بے عقلی کی باتیں نہیں کریں گے، ہم وہاں پہ آپ کو علم اور عقل ملے گی۔
جی آپ فرماتے ہیں سائل العلماء، علماء سے سوال کرو. وقال مولا کے رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ سائل العلماء، علماء سے سوال کرو. وخالطوا الحکماء، حکماء سے رابطہ رکھو، ان سے مل جاؤ. وجالس الفقراء، اور فقیروں کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، اٹھو بیٹھو. جی کیونکہ یہ دنیا کی بات نہیں کریں گے، یہ ایسے لوگوں سے بچو کہ جو دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، نہیں، ایسوں کے ساتھ حکماء، فقراء، علماء. ایک دوسری حدیث میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب الحکماء، صاحب یعنی مصاحبت کیجئے حکماء کی، یعنی ان کے ساتھ صحبت میں رہیے. وجالس العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھیے. وعارض عن الدنیا، دنیا کو ترک کیجئے، بچیے دنیا سے. دیکھیے دنیا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیجئے اٹھا کے بوریا بستر اٹھا کے جنگل میں پہنچ گئے، نہیں. دنیا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیجئے بعض لوگوں نے، ہم نے تو یہ سنا تھا حدیثوں میں، دنیا کو چھوڑو، دنیا کو چھوڑو، اٹھا کے زہر کھا لیا، لیجئے ہم نے دنیا چھوڑ دی. نہیں، دنیا چھوڑنے کا مطلب ہنا میم یہ نہیں ہے جی. نہ تو بوریا بستر اٹھا کے جنگل جانے کا نام دنیا چھوڑنا ہے، اور نہ ہی خدا نخواستہ آتم ہتیا کر کے زہر وہر کھا کے دنیا چھوڑنے کا مطلب دنیا چھوڑنا ہے. نکھات سمجھ رہی ہیں آپ؟ روحی میم، شیشما میم، کسے کہتے ہیں دنیا کو چھوڑو؟ یعنی دنیا کو چھوڑو یعنی دنیا میں رہیے، اس کی نعمتوں کا استفادہ بھی کیجئے، لیکن اس کا عادی مت بنائیے کہ نہ ملی تو پریشان ہو گئے. مل گیا ٹھیک، نہ ملا ٹھیک ہے، ہماری ضرورت کے قابل جتنا مل جائے کافی ہے. لالچی نہیں ہے ہم دنیا کی طرف، یہ عادت نہیں بنائی ہے جیسے آج کل موبائل کی بن گئی ہے، 2 منٹ کے لیے موبائل جدا ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے، نہ ملا تو ہم تو پریشان ہو جائیں گے. نہیں، دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عہدہ مل رہا ہو تو عہدہ نہ اختیار کریں، پڑھ لکھ کر بڑے عہدے پہ نہ پہنچے. نہیں، دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے. دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے حریص مت بنیے کہ بس کیسے بھی مل جائے مجھے یہ سب کچھ، نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے دنیا میں اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، دنیا استعمال کیجئے، خدا نے نعمتیں دی انسانوں کے لیے، استعمال کے لیے دی ہیں، لیکن حد سے زیادہ ان کا اسراف نہ کیجئے. جی ان کا عادی مت بنائیے اپنے آپ کو، جو چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو، ایسا نہ ہو. چھوٹ جائے کوئی چیز، ابھی آپ ہم میں سے کسی سے کہا جائے آپ اپنے گھر کا سب کچھ چھوڑ کے باہر آ جائیے، کرائے کے گھر پہ چلے جائیے مثلا، یا گھر کا سارا سامان نکال کے دے دیجئے، بانٹ دیجئے لوگوں میں، ایک ایک چیز، کوئی ایک ذرہ مت روکیے، بس جو جسم پہ کپڑے ہیں وہ رکھیے، اس کے علاوہ سب دے دیجئے. ہم میں سے کتنے ہیں ایسا کریں گے؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ تکلیف نہ ہو. امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کتنی بار پورے گھر کا سامان اپنی زندگی میں سارا کا سارا خیرات کر دیا، دے دیا. انہیں فرق نہیں پڑا کہ گھر میں رکھا کیا ہے، میری کون سی چیز قیمتی ہے، کون نہیں، سب دے دیا. اسے کہتے ہیں دنیا چھوڑنا. ٹھیک ہے، کہ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ اپنی دنیاوی چھوڑیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو، ایسا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے ہم لوگوں کو. ایسے نیز آپ فرماتے اکثر الثواب، سب سے زیادہ خیر کہاں ہے؟ والصلاح، صلاح اور سیدھا راستہ سب سے زیادہ کہاں ہے؟ فی صحبت اولی النہا، عقل مند والالباب، عقل مند اور متفکرین، جو فکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے اور عقل مند لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نشینی میں ہے سب سے زیادہ، ان کے ساتھ رہنے میں سب سے زیادہ خیر ہے، خیر ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. 6 امام حسن مجتبی علیہ السلام جنادہ ابن امیہ، ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام ان سے کیا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تمہاری زینت اور سر بلندی کا سبب باعث اور تمہاری بزرگی و کرامت میں اضافے کا سبب ہو. ایسے انسان کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تمہاری زینت کا سبب بنے. ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کے سب تمہیں بھی برا کہیں کہ یار اتنا گھٹیا ہے تو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذلت کا سبب بنے. ایسے کے ساتھ مت اٹھنا بیٹھنا
کہ جو تمہاری ذلت کا سبب بنے، سر نیچا ہونا پڑے اس کی وجہ سے آپ کا سر جھکے، ایسے کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا، بلکہ ایسے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو سے تمہاری زینت کا سبب ہو، تمہارا سر بلند ہو، سر نہ جھکے، سر اٹھے فخر سے، اور تمہاری بزرگی اور کرامت میں اضافہ ہو، اور ہر حال میں تمہارے کمال کا سبب بنے، ایسے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہر طریقے سے تمہارے کمال کا سبب بنے وہ، اور تم اس کی مدد سے اپنے، اور ایسے کے ساتھ کہ جس کی مدد سے آپ اپنی کمیوں کو دور کر سکو. ایسا نہ ہو کہ ایک ایسے کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوست ہے بنایا ہے ہم نے کہ جس کے ساتھ رہ کے ہم اپنی کمیاں دور کرنا تو دور کی بات، کمیاں ہم میں اور بڑھتی جاتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہوتے ہیں نا بعض دوست بنا لیے، ان کے ساتھ رہ کے، مجھے بیڑی نہیں پیتا تھا میں، اب ان کے ساتھ رہتے رہتے بیڑی بھی پینے لگا. جی، گٹکا نہیں کھاتا تھا میں، ان کے ساتھ رہتے رہتے اب گٹکا بھی کھانے لگا. گالی نہیں بکتا تھا میں، اب ان دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے گالی بھی بکنے لگا. تو بتائیے کہ ایسوں کے ساتھ رہتے رہتے میری کمیاں گھٹ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں؟ جی گھٹ رہی ہیں. بتائیے، کمیاں گھٹ رہی ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو ایسوں کے ساتھ مت اٹھنا بیٹھنا جو تمہارے نقص کا سبب بنے، کمی کا سبب بنے، بلکہ کمال کا سبب بننا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ رہ کے مجھے سگریٹ پینے کی عادت تھی، اب میں ایسے دوستوں کو بنایا کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ کوئی نہیں پیتا، وہ کہتے ہیں یار یہ مت پیا کر رہی ہے، غلط ہے. ان کے ساتھ رہتے رہتے میری یہ بری عادت چھوٹ گئی. ان کے ساتھ رہتے رہتے گٹکے کی عادت چھوٹ گئی. ان کے ساتھ رہتے رہتے برے الفاظ یوز کرنے کی، گالی بکنے کی عادت چھوٹ گئی. ایسوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ایسے کو دوست بنائیے جس کے ساتھ رہ کر آپ کی کمیاں دور ہوں، نہ کہ کمیاں بڑھیں. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام، اسحب من اذا صحبتہ زانکا. اسحب صحبت اختیار کرو، من اس انسان کے ساتھ صحبت اختیار کرو، یعنی اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس سے دوستی کرو. اذا صحبتہ زانکا، جب تم اس کے ساتھ رہو تو تمہاری زینت کا سبب بنے وہ. جی، زینت کا سبب بنے. وَإِذَا خَدَمْتَهُ صَانَكَ، اگر وہ تمہاری خدمت، اگر تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا احترام کرے. وَإِذَا أَرَدْتَ مِنْهُ مَعُونَةً أَعَانَكَ. جی، اگر وہ تم اس کی خدمت کرو تو تمہارا احترام کرے. وَإِنْ قُلْتَ صَدَّقَ قَوْلَكَ، اگر وہ یہ کہے، وَإِن قُلْتَ صَدَّقَ قَوْلَكَ، اگر آپ کوئی بات کہیں، ان قلت، اگر آپ کوئی بات کریں، صدق قولک، تو وہ آپ کے بات کی تصدیق کرے. وَإِن صُلْتَ شَدَّ صَوْلَكَ، جی، اگر کسی کار خیر کے لیے سامنے ہاتھ پھیلائے تو تمہاری حمایت کرے. وَإِن مَدَدْتَ يَدَكَ بِفَضْلٍ مَدَّهَا وَإِن بَدَتْ عَنْكَ ظُلْمَةٌ صَدَّهَا، اگر وہ تمہارے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے وہ چھپائے. وَإِن رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّهَا، اور اگر تمہارے اندر کوئی نیکی دیکھے تو وہ اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے. وَإِن سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ، اگر تم اس سے سوال کرو، یعنی کچھ ضرورت کے وقت تم اس سے کچھ مانگو تو وہ پوری کرے. وَإِن کیا ہے، سَكَتَّ عَنْهُ ابْتَدَاكَ، یعنی وَإِنْ آتَاكَ إِنْ سَكَتَّ عَنْكَ، اگر تمہارے اندر، ہاں یہی ہے، اگر کچھ طلب کرے تو عطا کرے، اگر کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرے. وَإِنْ نَزَلَتْ إِحْدَى الْمُلِمَّاتِ بِهِ سَاءَكَ، اگر کوئی مشکل آن پڑے تو وہ پریشان ہو جائے. ایسا ہونا چاہیے دوست. کیسا؟ اس مولا کیا فرماتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی ہم نشینی اختیار کرو، اس سے دوستی کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو جس کی ہم نشینی تمہارے لیے سربلندی اور زینت کا سبب بنے. اگر تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا احترام کرے، اگر اس سے مدد چاہو تو وہ تمہاری مدد کرے، کوئی بات کہو تو تمہاری تائید کرے، اگر کسی کار خیر کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو تمہاری حمایت کرے، اگر تمہارے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے چھپائے، اسے ظاہر نہ کرے، اگر تمہارے اندر کوئی اچھی صفت دیکھے تو اس کی قدر کرے، تم اس سے اگر کچھ طلب کرو تو عطا کرے، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ خود اسے پوری کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس پر کوئی مشکل پڑے تو پریشان ہو جاؤ.
ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی مشکل ہو پڑے تو آپ پریشان ہو تو ایسے سے دوستی کرنا، ایسے کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے۔ آئیے نمبر 7، اگر دوستی اور ہم نشینی کی بنیاد حق و صداقت پر ہو۔ دیکھیے بہت سے لوگ دوستی کیسے کرتے ہیں، مالدار ہے یار یہ، اس کے ساتھ دوستی میں فائدہ ہے نہیں، تو ایسے کے ساتھ انسان جاتا ہے، یا فلاں آدمی بھائی انجینئر، وہ بڑے ڈپٹی صاحب کا بیٹا ہے، کلیکٹر صاحب کا بیٹا ہے، اس سے دوستی، تو یہ ہماری دوستی میں صداقت نہیں ہوئی جی، صداقت سے دوستی نہیں کی۔ ایسی دوستی اور محبت جب تک چلتی ہے جب تک مطلب پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی دوستی کب تک چلتی ہے، جب تک مطلب پورا ہو، جب تک اس کے پاس عہدہ ہے تب تک دوستی اور محبت ہے، جہاں اس سے ہٹا تو یہ دوستی محبت بھی ختم۔ اگر کوئی آپ سے آپ کی دولت کی وجہ سے دوستی کی ہے، جب تک آپ اس کے کام آ رہے ہیں دولت سے تب تک دوستی ہے، جہاں آپ کے پاس خدا نخواستہ حالات بدلے چھوڑ دیں گے وہ لوگ آپ کو، تو ایسی دوستی ٹکاؤ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دوستی اور ہم نشینی حق اور صداقت پر کی بنیاد پر ہو تو دوست ایک دوسرے پر پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں، مثبت اثر ڈالیں گے، ایک دوسرے کو اس کے عیوب کی طرف متوجہ کریں گے۔ اگر دوستوں میں آپس میں کوئی عیب ہے تو دوست دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کیا کرو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے نقائص اور کمیاں برطرف کرنے کی کوشش کریں گے، نہ یہ کہ صرف ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں گے۔ ہماری دوستی کیسی ہوتی ہے آج کل کے معاشرے کی، بیٹھے ہیں، گپ چل رہے ہیں، تفریح چل رہی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، اور ہم ان میں بیٹھ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم ان کی کمیاں دور کرنے کے بجائے، یا وہ ہماری کمیاں دور کرنے کے بجائے ہماری برائی میں ساتھ دیں گے، وہ ہمارا ہم ساتھ ہیں تیرے بھائی، فلاں سے ناراض، چل ابھی مار کے آئیں گے، یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، برائی میں ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسے دوست نہیں ہو سکتے کہ جو آپ کو آپ کی بھلائی کا نہ سوچ سکیں۔ یہ بھلائی نہیں ہے کہ آپ کو کہیں ناراضگی کسی سے ہوئی اور آپ لڑوانے پہنچ جائیں، وہ نہیں، یہ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ہر طرح سے کمال کا سبب بنے، ہر طرح سے آپ کے فائدے کا سبب بنے، دنیاوی اور اخروی جی، نہ یہ کہ صرف ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اتبع من یبکیک، آپ اس کی پیروی کرو جو تمہیں رلائے جی، اس شخص کی پیروی کرو جو تمہیں رلائے، لیکن وہ لک ناصح، لیکن وہ تمہارا خیر خواہ ہو، تمہاری نصیحت کر رہا ہو، تمہارے اچھائی کے لیے کرے سب کچھ، تمہارا ہمدرد ہو۔ اور آپ دیکھ لینا ہمدرد ہی ہوتے ہیں جو، اگر کوئی شخص آپ کی کمیاں دنیا میں نہیں آپ سے بتاتا ہے، آپ کو سیریس ہو کے ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، آپ کی کمیاں دور کرنے کی کوشش کے لیے، تو آپ یہ مت کہنا کہ تو میرے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، دفع کرو اس سے، اس کے پاس ہی نہیں رہنا، یہ نہیں۔ یہ حقیقی دوست یہی ہے آپ کا، حقیقی قریبی آپ کا یہی ہے کہ جو آپ کی ناراض ہونے کی، آپ کے رونے کا وجہ سے پریشان تو ہو جائے، لیکن آپ کی کمیاں دور کرنا زیادہ اس کے لیے اہم ہو۔ آپ کا رونا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، رونے دیجئے، برا لگے گا لگنے دیجئے، ناراض ہوگا دوست ہونے دیجئے، لیکن اس کو اچھائی کی طرف تو لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرنے لگوں، جیسا کہ اکثر ہو جاتا ہے کلاس میں، تو تھوڑا سا ویسے کر کے سمجھا دوں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو غصہ کرتے ہیں بہت، انہوں نے ڈانٹ دیا مجھے، انہوں نے یوں کر دیا، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا انسان کوئی بھی آپ کی زندگی میں مل جائے آپ کو، تو اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرنا، کہ جو ایسے پراشوب اور ایسے زمانے میں، ایسے پراشوب ماحول میں آپ کو کوئی ایسا مل گیا ہے کہ جو آپ کو رلاتا تو ہے، آپ کو اپسیٹ تو کرتا ہے، لیکن کس وجہ سے؟ آپ کی کمیاں دور کرنے کی وجہ سے، کہ آپ کی کمیاں دور ہو جائیں۔ آپ کو یہاں پر اپنی باتوں سے دکھی کر دے گا ایک ٹائم کو، لیکن صرف اس لیے کہ آپ کو دوسروں کے تانے نہ سننے پڑیں جی، غیروں کے تانے نہ سننے پڑیں، کیونکہ اسے برا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہے، غیرہ آپ کے آ کے کوئی آپ کو کچھ کہے، اسے برا لگتا ہے، اس برائی اس کی وجہ سے کہ وہ کوئی آپ کو کچھ کہے
اس سے پہلے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، سمجھاتا ہے، تو ایسے انسان کے کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ پیر دھو کے پیر دھونا ایسے انسان کے، جی ایسے انسان کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، دوست بنانا۔ ٹھیک ہے آپ کو بعض ٹائم اس کی باتوں جو ہے وہ کڑوی لگیں گی، دل بھی دکھ سکتا ہے، کہ پریشان بھی ہو سکتے ہیں، رونا بھی آ سکتا ہے کہ اس نے ڈانٹ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ویسا کہہ دیا، غلطی ہو گئی تو کیا وہ یوں اور کہ نہیں بھائی، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، وہ دنیا میں تو جا کے نہیں کہہ رہا آپ کے پیچھے۔ وہ انسان جو آپ کی کمیاں دیکھ، ایک انسان ہوتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور وہ کیا کرتا ہے پبلک کے سامنے آپ کو، یار تو یوں مت کیا کر، تو نے کل یوں کیا تھا، تو نے یوں کیا تھا، تو سارے عیب تو سب کے سامنے اس نے بتا دیے۔ یہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، یہ آپ کا ہمدرد نہیں۔ ہاں پبلک میں تھے، کچھ غلطی کی آپ نے، اس ٹائم کچھ نہیں کہا، اب اکیلے کہیں ملے، اب آپ کو اس نے سمجھانا شروع کیا۔ اب یہ مت کہنا کہ یار یہ تو آتے پیچھے پڑ گیا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ تو ٹوکتا ہی رہتا ہے، یہ تو نہیں۔ ایسے انسان کی قدر کرنا کہ وہ آپ کو اکیلے میں آپ کے عیب بتاتا ہے تاکہ دنیا والے آپ کو تانا نہ دیں، ایسے انسان کو ماننا۔ اتبع، مولا کیا فرماتے ہیں؟ من یبکی کا، وہ انسان جو تمہیں رلاتا ہے اس کی اتباع کرو۔ وہو لک ناصح، در حالی کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے وہ۔ ولا تتبع من یضحکک، اس کی اتباع نہ کرنا جو تمہیں ہنسائے، جو تمہیں ہنسائے۔ وہو لک غاشن، بلکہ در حالی کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، بس خوش کر رہا ہے لیکن دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو ایسے کی پیروی نہ کرنا۔ وَسَتُرَدُّونَ عَلَى اللَّهِ جَمِيعًا فَتَعْلَمُونَ، اور یہ بات جان لو کہ ان قریب سب خدا کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا پھر۔ تو یہ پانچویں باب فرماتے ہیں، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احب اخوانی الیہ، میرے نزدیک سب سے قریبی اور محبوب دوست وہ ہیں من اہدا عیوبی الیہ، جو میرے عیب مجھے گفٹ کرے، میرے عیب مجھے گفٹ کرے، مطلب جی میرے عیب پبلک میں، پبلک کے سامنے نہ کہے بھائی تم نے یہ قدر صاحب یار تم نے کیا کیا کل، پبلک میں بیٹھ کے مجھے کہے کہ یار تم نے کل اس کے ساتھ ایسا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو دنیا دیکھے گی ہاں یار یہ تو اچھا دوست ہے، سمجھا رہا اپنے دوست کو، نہیں سمجھا نہیں رہا، یہ ذلیل کر رہا ہے، یہ دوست نہیں ہے۔ دوست یہ ہے الگ میں کہیں ملے قدر مجھے کچھ کہنا تھا بھائی آپ سے، کہ کیا کہ اپنے وہ دوست ہو کہ وہ کل وہاں ایسے ایسے بات تھی، آپ نے اس طریقے کے جملے کہے، وہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہ کہا کرو۔ یہ ہے، اس نے کیا کیا، میرے عیب مجھے گفٹ کیے۔ تو مولا کیا فرماتے چھٹے امام، بہترین سب سے محبوب بھائی میرا دوست وہ ہے جو میرے عیبوں سے مجھے ہدیہ دے، یعنی مجھے آگاہ کرے، مجھے بتائے میرے عیب، مجھے بتائے، کسی اور کو نہ بتائے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کسی کا عیب دنیا کو بتا دیں گے، اسے نہیں بتائیں گے، خود کو بیچارے کو اسے نہیں بتائیں گے، دنیا کو بتا دیں گے، اسے ہی نہیں کہیں گے تیری یہ بات غلط تھی، اسے بیچاروں کو اب دنیا بھر سے سننے کو ملیں گے کہ یہ تیری بات غلط تھی، اپنے ہی دوست سے سننے کو نہیں ملے گی۔ نہیں، ہمارے ہاں کیا ماحول بن گیا ہے کہ ہم کسی کے عیب دنیا کو بتائیں گے، اسے نہیں بتائیں گے۔ بھائی اگر ہمیں اس کا عیب برا لگا، مثلا ہمارے فلاں رشتہ دار نے یہ بات کہہ دی، اب آپ خود گواہ ہیں، میں فیملی کی مثال دے دوں، فلاں رشتہ دار نے یہ بات کہہ دی، آپ دنیا بھر کے رشتہ داروں سے کہتے پھریں گے کہ اس نے یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا، ہمارے ساتھ یہ غلط کر دیا، اس سے کہہ دیتے کاش تو اتنی باتیں نہیں آتی کہ آپ نے ایسا کہہ دیا، غلط کیا، ہمیں اچھی نہیں لگی یہ بات، آپ کی غلط بات ہے، تو ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ لے، اسے بھی احساس ہو کہ میں نے ہاں غلط کہا، لیکن آپ کیا کریں گے، دنیا کے سارے رشتہ داروں میں اپنے کہہ دیں گے کہ اس نے ایسا کر دیا، اور اس نے یوں کہہ دیا، اور اس نے وہ کہہ دیا، لیکن اسی کو نہیں کہیں گے، تو یہ ہمدردی نہیں ہے۔ امام کی اس حدیث میں قابل توجہ بات یہ ہے، اس حدیث میں کیا توجہ کی بات کیا ہے جو میں نے ابھی کہی، کیا گفٹ امام نے عیوب کی طرف متوجہ کرنے کو تحفہ قرار دیا، تحفہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایسا انسان مل جائے کہ جو آپ کی کمیوں کو آپ کو بتائے تو وہ گفٹ دے رہا ہے آپ کو، سمجھ لیجیے اس کی عزت کرنا، اور تحفہ دینا خوشی اور مسرت کا سبب ہوتا ہے، ناراض مت ہو جانا کہ
کچھ بھی کہ اس نے مجھے کہا لو جی کچھ دن تو اس کی سنی ہے، اس کے بعد اسے بلاک مار دیا یا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، نہ اس سے ملوں گا یا نہ یہ مجھے نصیحت کرے گا. نہیں، ایسے انسان کے لیے قدر کرنا، عزت کرنا اور اللہ کا شکر کرنا کہ آپ کی زندگی میں ایسا انسان کوئی ہے. یہ درس تمام ہو گیا. کل انشاءاللہ یہ خلاصہ یہ ہوا اس کا کہ چونکہ ہم نشینی اور دوست، ہم نشین ساتھی اور دوست انسان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا روایات میں اس بات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ دوست اور ہم نشین اور ساتھی کے انتخاب میں، چوز کرنے میں مکمل توجہ ہونا چاہیے اور صرف انہی افراد سے دوستی کرنا چاہیے جو متقی پرہیزگار ہوں تاکہ انسان پر ان کا فائدہ مند اثر پڑے. یہ اس کے سوالات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.